सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। करोड़ पक्का के कई इलाकों में रात गए टिड्डी दल की फसलों पर यलगार। महकमा ज़राअत की टीमें फौरी स्प्रे के लिए पहुंची, लेकिन लाखों की तादाद में हमला आवर होने वाले टिड्डियों के लश्कर ने मिनटों में फसलों को चट कर लिया। मुतासरा इलाकों में रिंद जादा, मोहम्मद सई, नूर शाह गैलानी और हासिल वाला शामिल हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी ज़फ़र इकबाल कहते हैं कि टिड्डी दल के हमले में सबसे ज़्यादा नुकसान कपास की फसल को हुआ है। करोड़ पक्का के कई इलाकों में रात गए टिड्डी दल की फसलों पर यलगार। महकमा ज़राअत की टीमें फौरी स्प्रे के लिए पहुंची, लेकिन लाखों की तादाद में हमला आवर होने वाले टिड्डियों के लश्कर ने मिनटों में फसलों को चट कर लिया। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की सिंध में बारिशों की पेशगोई। टिड्डी दल की अफसाइश में इजाफे का खदशा है। सूबाई महकमा ज़राअत ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू कहते हैं कि रेगिस्तानी इलाकों में सर्वे टीमें अलर्ट हैं। 24 घंटों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए 12 मुतासरा अजला में स्प्रे भी किया गया है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सिंध में बारिशों की पेशगोई की है, जिसके बाद टिड्डी दल की अफसाइश में इजाफे का भी खदशा है, जिस पर सूबाई महकमा ज़राअत ने तमाम अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख करके हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी है। माहिरीन ने टिड्डी दल को मुल्की फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दे दिया है। मारूफ माहिर ज़राअत इब्राहिम मुगल कहते हैं कि टिड्डी दल की वजह से मुल्क को फूड सिक्योरिटी के मसाइल का खदशा है। हुकूमती गफलत पर सवालात उठाते हुए इब्राहिम मुगल ने कहा, यूँ महसूस होता है कि सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तानी ज़राअत को तबाह किया जा रहा है। उनका मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। पिछले तकरीबन एक साल से टिड्डी दल की यलगार में है, लेकिन हुक्मरान अपने ख्वाब से गाफिल नहीं हो रहे। ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की फसलों को टिड्डी दल को क्या के तबाह करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यहाँ हर चीज की कमी आए, गंदम की कमी आए, सब्जियों की कमी आए, चारे की कमी आए, कपास और गन्ने की कमी आए, और इसको पाकिस्तान की मुईशत पर, पाकिस्तान की खुराक पर और पाकिस्तान की अवाम पर एक हमला तस्वर करना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके टिड्डी दल का मतलब ये है कि कंट्रोल किया जाए, स्प्रे किए जाए, इसे रोका जाए। अगर कंट्रोल ना किया तो ये मजीद अंडे देता जाएगा और मुल्क के लिए एक हंगामी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मुल्क में कोरोना एक दिन में रिकॉर्ड 57 जानें ले गया। 24 घंटों में मजीद 2636 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। आज के दिन 4 डॉक्टर्स कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स पर वार जारी है। एक ही दिन में 4 डॉक्टर कोरोना से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लाहौर में डॉक्टर सना और गुजरांवाला में डॉक्टर नईम कोरोना से जंग लड़ते हुए शहीद हो गए। पेशावर में डॉक्टर खानजादा शिनवारी और कोयटा में डॉक्टर जुबैर कोरोना के बायस शहीद हो गए। कोरोना से शहीद होने वाले तिब्बी अमले की तादाद 17 हो गई। एक रोज में मजीद 106 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। मुतासरा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 1904 हो गई। मुशीर सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने खतरे की घंटी बजा दी। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस की तादाद बढ़ रही है। वेंटिलेटर्स पर भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये वबा फैल भी रही है, इसके केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ्स भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, और वेंटिलेटर्स के ऊपर ख़ास तौर पे जो लोग हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है। उधर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नारोवाल में कोरोना के मरीज रुल गए। गुज़िश्ता रोज से मरीजों को पानी और खाना तक नहीं दिया गया। भूख प्यास से मरीज बिलबिला उठे। मैं इन्होंने बोलिया मैनू पानी पिलाओ, मैनू प्यास लगी है, मैनू खाना दो, मैनू रोटी खानी नहीं दी इन्होंने। दूसरी तरफ हुकूमती दावों के बावजूद कोरोना टेस्ट की तादाद यौमिया 11,000 से ना बढ़ सकी। मुल्क भर में लॉकडाउन मजीद नरम किया जाए या दोबारा सख्त कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास इतवार 31 मई को तलब कर लिया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इक़दाम पर गौर किया जाएगा। इजलास में ट्रेन सर्विस को मजीद फ़ाल करने पर भी मुशावरत होगी। मुल्क भर में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में लॉकडाउन मजीद नरम किया जाए या दोबारा सख्त किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी राबता कमेटी का इजलास इतवार 31 मई को तलब कर लिया है, जिसमें कई अहम फैसले किए जाएंगे।
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوگا جس میں کئی اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ 31 مئی کو قومی رابطہ کمیٹی کا یہ اجلاس ہوگا جس میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ماہرین نے ٹڈی دل کو ملکی فوڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ معروف ماہر زراعت ابراہیم مغل کہتے ہیں کہ ٹڈی دل کی وجہ سے ملک کو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کا خدشہ ہے۔ حکومتی غفلت پر سوالات اٹھاتے ہوئے ابراہیم مغل نے کہا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستانی زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 1 سال سے ٹڈی دل کی یلغار میں ہے، لیکن حکمران اپنے خواب سے غافل نہیں ہو رہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی فصلوں کو ٹڈی دل کو کیا کہ تباہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہاں ہر چیز کی کمی آئے، گندم کی کمی آئے، سبزیوں کی کمی آئے، چارے کی کمی آئے، کپاس اور گنے کی کمی آئے، اور اس کو پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی خوراک پر اور پاکستان کی عوام پر ایک حملہ تصور کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے ٹڈی دل کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کیا جائے، سپرے کیے جائے، اسے روکا جائے۔ اگر کنٹرول نہ کیا تو یہ مزید انڈے دیتا جائے گا اور ملک کے لیے ایک ہنگامی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ سندھ سرکار کورونا کے باعث تعلیمی ادارے نہ کھولے پر ڈٹ گئی ہے، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ کی بحالی کو نیشنل ٹاسک فورس کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ وزیر تعلیم سندھ سید غنی کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں تعلیمی ادارے کھول کر رسک نہیں لے سکتے۔ سندھ میں 1 جون سے اسکول اور کالج نہ کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اویس قادر کا کہنا ہے کہ کورونا کی تشویشناک صورتحال میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنا بڑا رسک ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ نے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے لیے سفارشات تیار کر لی ہیں۔ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ کشمیر ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پلوامہ حملے میں مبینہ طور پر ملوث عادل ڈار کا 2017 سے بھارتی فوج کی حراست میں ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی فورسز نے عادل ڈار کو 10 ستمبر 2017 کو بہار بھگ آپریشن میں گرفتار کیا تھا۔ اس آپریشن میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید بھی کر دیا گیا تھا۔ بھارت نے ان تینوں کا تعلق حزب المجاہدین سے ظاہر کیا تھا۔ بھارت کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ کشمیر ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پلوامہ حملے میں مبینہ طور پر ملوث عادل ڈار کا 2017 سے بھارتی فوج کی حراست میں ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارتی فورسز نے عادل ڈار کو 10 ستمبر 2017 کو بہار بھگ آپریشن میں گرفتار کیا تھا۔ ماہرین نے ٹڈی دل کو ملکی فوڈ سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ معروف ماہر زراعت ابراہیم مغل کہتے ہیں کہ ٹڈی دل کی وجہ سے ملک کو فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کا خدشہ ہے۔ حکومتی غفلت پر سوالات اٹھاتے ہوئے ابراہیم مغل نے کہا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستانی زراعت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پچھلے تقریباً 1 سال سے ٹڈی دل کی یلغار میں ہے، لیکن حکمران اپنے خواب سے غافل نہیں ہو رہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے پاکستان کی فصلوں کو ٹڈی دل کو کیا کہ تباہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہاں ہر چیز کی کمی آئے، گندم کی کمی آئے، سبزیوں کی کمی آئے، چارے کی کمی آئے، کپاس اور گنے کی کمی آئے، اور اس کو پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی خوراک پر اور پاکستان کی عوام پر ایک حملہ تصور کرنا چاہیے، اور جتنی جلدی ہو سکے ٹڈی دل کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کیا جائے، سپرے کیے جائے، اسے روکا جائے۔ اگر کنٹرول نہ کیا تو یہ مزید انڈے دیتا جائے گا اور ملک کے لیے ایک ہنگامی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شہزاد اکبر کو دغاباز اور بہروپیہ قرار دے دیا۔ کہا کہ شہزاد اکبر نے غیر قانونی طریقے سے ان کی اور ان کے خاندان کی معلومات حاصل کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 نئی درخواستیں بھی جمع کرا دی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے معاملے پر 2 نئی درخواستوں میں معاون خصوصی شہزاد اکبر سے 18، شکایت کنندہ عبدالوحید ڈوگر سے 11 سوالات پوچھ لیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست میں معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کو دغاباز اور بہروپیہ قرار دیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شہزاد اکبر کی تقرری پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کہ شہزاد اکبر کو کس نے ملازمت پر رکھا؟ کیا ایسیڈز ریکوری یونٹ کے چیئرمین کے عہدے کا اشتہار دیا گیا؟ کیا اثاثہ ریکوری کے چیئرمین کے لیے
لیے درخواستیں طلب کی گئی। کیا شہزاد اکبر پاکستانی ہے یا دوہری شہریت کے حامل ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سوال اٹھایا کہ شہزاد اکبر نے سپریم کورٹ کے جج اور اہل خانہ کے بارے میں معلومات غیر قانونی طور پر اکٹھی کی۔ شہزاد اکبر نے اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں کچھ ظاہر کیوں نہیں کیا؟ شہزاد اکبر نے کب اپنے انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرانا شروع کیے؟ انہوں نے اپنی جائیداد، اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ شکایت کنندہ عبدالوحید ڈوگر کس ادارے میں ہے، کہاں رہتا ہے، اس کا خاندان کہاں ہے، بتایا جائے شکایت کنندہ کے ہینڈلر کون ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور درخواست میں عدالت سے استدعا کی کہ اٹارنی جنرل کو تحریر دلائل کا خلاصہ جمع کرانے کا حکم دیا جائے اور اٹارنی جنرل کے جواب کا جائزہ لینے کے بعد بینچ میں شریک ججز کو چیمبرز میں یا ٹیلی فون پر آگاہ کیا جائے۔ ادھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر اے ملک نے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دینے کی درخواست دائر کر دی۔ نامور صحافی حامد میر نے سٹی نیوز نیٹ ورک کا دورہ کیا۔ سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز انصار نقوی کی طیارہ حادثے میں شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ نامور صحافی اور اینکر حامد میر لاہور میں سٹی نیوز نیٹ ورک پہنچے۔ ان کے ہمراہ ان کے بھائی فیصل میر بھی تھے۔ انہوں نے 24 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز میاں طاہر سے انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے طیارہ حادثے کے المناک سانحے کا شکار شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ انصار نقوی ایک انتہائی شاندار انسان اور بہترین صحافی تھے۔ انہوں نے کہا کہ انصار نقوی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ کی والدہ کی رسم کل لاہور میں ادا کی گئی، جس میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ کی والدہ کی رسم کل لاہور میں ان کی رہائش گاہ فیصل ٹاؤن پر ادا کی گئی۔ کلخوانی میں عزیز و اقارب کے علاوہ سینئر صحافیوں، کالم نگاروں اور اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین پیمرا محمد سلیم بیگ کی والدہ کے ایصال ثواب اور بلند درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ پاک فوج نے ایل او سی پر ایک اور بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا۔ ایس پی آر کے مطابق بھارتی کوڈ کاپٹر نکرون سیکٹر میں پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا۔ بھارتی جاسوس ڈرون 700 میٹر اندر پاکستانی حدود میں آ گیا تھا۔ پاک فوج نے ایل او سی پر ایک اور بھارتی کوڈ کاپٹر مار گرایا ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارتی کوڈ کاپٹر نکرون سیکٹر میں پاکستانی حدود میں داخل ہوا تھا اور 700 میٹر تک پاکستانی حدود میں آ گیا تھا، جس پر پاک فوج کی جانب سے کارروائی کی گئی اور اس کوڈ کاپٹر کو مار گرایا گیا۔ واضح رہے کہ چند روز پہلے بھی اسی طرح کی یہ کوشش بھارت کی جانب سے ناکام بنا دی گئی تھی۔ بھارت کا ایک جاسوس ڈرون پہلے بھی مار گرایا گیا تھا، جو کہ رکھ چکری سیکٹر پر 650 میٹر پاکستانی حدود میں آ گیا تھا۔ تاہم اب کی بار یہ نکرون سیکٹر سے بھارتی ڈرون نے ایل او سی کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر پاک فوج کی جانب سے فوری کارروائی کی گئی۔ یہ ڈرون 700 میٹر پاکستانی حدود کے اندر آ چکا تھا، جس پر پاک فوج کی جانب سے فوری کارروائی کرتے ہوئے اس ڈرون کو مار گرایا گیا۔ اس کے بعد اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے بھارت اس جاسوسی کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم ایک اور بھارتی جاسوس ڈرون مار گرایا گیا ہے، جو کہ نکرون سیکٹر پر کارروائی کی گئی ہے۔ اور اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔